بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اس کیلی گرافک ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو نبی اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی شجاعت کا زمانہ ہے کہ واقعات کی جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ کیلی گرافی سیکھنے کے ساتھ ساتھ واقعات بھی سنتے رہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کیلی گرافک وائبز O2O کو دیکھنے اور سننے کے علاوہ سبسکرائب اور لائک بھی کیجیے۔ نیز آپ کے کمنٹس بھی ہماری اصلاح اور حوصلہ افزائی کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سال اور غزوات اسلام کے واقعات پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مبارک سے توحید و رسالت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مسلمان آزادی اور اطمینان سے 5 وقت بعد جماعت فریضہ نماز ادا کرنے لگے۔ آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دینی بھائی بن جائیں۔ اخوت کے اصول پر پہلے آپ نے خود عمل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے دینی بھائی ٹھہرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارث بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خارجہ بن زید الفت کی لڑی میں پروئے گئے۔ عتبان بن مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گئے۔ اس بھائی چارے کا یہ اثر ہوا کہ مہاجرین کے ہر فرد نے انصار یعنی اہل مدینہ میں سے ایک ایک شخص کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا۔ مہاجرین اپنا سارا اثاثہ مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے تھے اور بعض بے روزگار بھی تھے، لیکن انصار نے کمال مہر و مروت کا ثبوت دیا اور مہاجرین کی دل جوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے گھریلو ضروریات کا نیز سامان بھی انہیں تقسیم کر کے دے دیا۔ مہاجرین زیادہ تر تجارت پیشہ تھے اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب دونوں گھل مل گئے تو زراعت اور تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور لوگ آسودہ حال ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا خوف و ہراس امن و سکون میں بدل گیا تھا، لہذا دین حق کی شوقت و عظمت بڑھنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو باہمی الفت کا درس دیتے رہتے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، ان میں عیسائی اور یہودی بھی شامل تھے۔ آپ نے سب کو تلقین فرمائی کہ وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو صلح و سلوک
کے ساتھ فیصلہ کر لیا کریں۔ اگر کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک صلح نامہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں جو شخص عہد کی پابندی کرے گا وہ ہماری اعانت اور تعاون کا مستحق ہوگا۔ جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا صرفہ بھی ہوگا۔ یہودی اپنے دین اور مسلمان اپنے دین کے پابند رہیں گے اور اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے۔ کسی شخص کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر عہد نامہ سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ قریش اور ان کے دوستوں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نیز مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو معاہدہ کے پابند لوگ مل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کیے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ مہاجرین کو خوراک اور رہائش کے معاملہ میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں اتحاد پیدا کر کے شہر میں حالات پر امن بنا دیے تھے۔ عرب قبائل یہودیوں اور نصارہ سے جو امن و سلامتی کے معاہدے کیے گئے تھے اس سے ارد گرد کے علاقوں میں ماحول خوشگوار تھا اور اسلام روز بروز پھیل رہا تھا۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے معاملات کی طرف توجہ دی اور آپ کو یہ فکر ہوئی کہ قریش سے کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ مہاجرین کے ان سے کئی قسم کے تعلقات تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ مکہ مہاجرین کا آبائی وطن تھا۔ وہاں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں اور زندگی کی کتنی ہی بہاریں دیکھی تھیں۔ وہاں کے ذرے ذرے سے ان کو محبت تھی۔ ہجرت کے وقت مہاجرین اپنی ساری جائیداد اسی طرح چھوڑ آئے تھے جس سے ان کی یادیں وابستہ تھیں۔ تمام رشتہ دار اور لواحقین مکہ میں تھے جن کی یاد ہر وقت انہیں ستاتی رہتی۔ یگانگت کا خون جوش مارتا اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے۔ ایک دفعہ مدینہ میں تپ لرزہ کی وبا پھوٹ پڑی۔ بعض مسلمان اتنے نحیف ہو گئے کہ نماز میں کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ بتقاضائے بشریت دکھ درد میں عزیز رشتہ دار زیادہ یاد آتے ہیں۔ یہی کیفیت مہاجرین کی ہوئی۔ جدائی کی خلش انہیں بے چین کرنے لگی۔ مکہ اس زمانہ میں عرب کا اہم مذہبی اور تجارتی مرکز تھا۔ دور دراز سے عرب قبائل فریضہ حج کے لیے وہاں آتے تھے اور مقامی لوگ تو عموماً روزانہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے جاتے تھے اور شہر کے تمام اہم معاملات کا فیصلہ وہیں ہوتا تھا، اور مہاجرین کو یک لخت اس وابستگی سے محروم ہونا پڑا تھا جو انہیں بہت شاق گزر رہی تھی۔ شوق زیارت ہر وقت ان کے دل میں چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ ان باتوں کا خیال کیا جائے تو قریش سے سلام و پیام کا سلسلہ قائم کرنا قرین مصلحت معلوم ہوتا تھا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی مہاجرین کے سامنے تھا۔ قریش نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے تھے وہ اب تک ان کے ذہنوں میں تازہ تھے، اور اب بھی ان کی اسلام دشمنی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے خدشہ تھا کہ جب کبھی
دونوں ملیں گے پرانی دشمنی پھر سے تازہ ہو جائے گی اور حسد و بغض کی چنگاریاں پھر سلگ اٹھیں گی۔ مہاجرین کا طرز زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد سے بہت بددل ہو چکا تھا۔ عبادت، خوراک، رہائش، میل ملاپ اور جنگ و جدل کے طریقوں میں اسلامی شان جھلکتی تھی، اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا وہ اسلامی اصولوں کے زیادہ پابند ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر قریش کا ذہن بالکل مختلف انداز پر سوچ رہا تھا۔ وہ اسلام کے فروغ کی تعویل یہ کرتے کہ چونکہ انہوں نے بت پرستی کے فرائض سے غفلت برتی، اس لیے اسلام ان پر مسلط ہو گیا۔ نتیجے میں انہوں نے اب بتوں کو زیادہ عقیدت اور احترام سے پوجنا شروع کر دیا تھا تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہو سکیں۔ الغرض مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تفاوت زندگی اتنا بڑھ چکا تھا کہ دونوں میں اتحاد و سلوک کی گنجائش بہت کم نظر آتی تھی۔ پھر بھی مسلمان قریش سے ملنے کے لیے بے چین تھے اور ملاپ سے بھی ڈرتے تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مسئلہ کو کسی نہ کسی طرح سلجھانا چاہتے تھے، مگر اس کے دو ہی حل ہو سکتے تھے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ جس طرح مسلمانوں نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے تھے ویسا ہی عہد و پیمان قریش سے کیا جاتا، اس طرح راہ و رسم کی فضا پیدا ہو جاتی۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ قریش کی دشمنی کا طاقت سے جواب دیا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ میں امن اور راستی کو ترجیح دیتے تھے۔ قریش کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کچھ چاہتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی بنیادی سلامتی اور اتحاد پر ہے۔ قرآن پاک میں صلح و آشتی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، سورہ بقرہ آیت 190، اور حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ نیکوکاری کا شیوہ اختیار کیجئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اچھائی کا برتاؤ کیا ہے۔ مزید یہ دین میں جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت اور گمراہی کی راہیں جدا جدا ہیں، اور عہد و پیمان پر قائم رہنا چاہیے۔ عہد و پیمان پر خوبصورتی سے قائم رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ ان ارشادات کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد و صلح کو بدعین وجہ بھی پسند فرماتے کہ مدینہ کے لوگ زیادہ تر کاشتکاری پیشہ تھے، اس لیے امن پسند واقع ہوئے تھے۔ اس کے برعکس قریش تجارت کرتے تھے، قافلوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت مسلح رہتے اور صحرائی زندگی کے خوگر تھے۔ اس لیے مکہ کی جنگجو قوم کے ساتھ مدینہ کے امن پسند طبقہ کو ٹکرانے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ والوں کو نقصان پہنچتا۔ آخر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ بعض لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ قریش میں صلح کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھیں گے اور یہ نتیجہ نکالیں گے کہ مسلمانوں نے خوف کی وجہ سے دست تعاون بڑھایا ہے۔ ایسا صلح نامہ اسلام کی ترقی کے راستہ میں روڑا ہوگا اور زیادہ دیر تک قائم نہ رہے گا۔ قریش جب اپنا مفاد دیکھیں گے صلح سے منحرف ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا کچھ نہ کر سکیں گے۔ گویا صلح نامہ یک طرفہ حیثیت رکھے گا۔
اس کے علاوہ ایک قابل توجہ بات یہ بھی تھی کہ اسلام میں نیکی، نرمی اور امن کی تلقین ایک خاص حد تک کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پس جس نے تم پر زیادتی کی ہے تم بھی اس پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی زیادتی تم پر کی گئی ہے۔ مزید یہ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس موقع پر اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ قریش کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی عظمت ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہر حربہ اور بہانہ اختیار کرنے پر تیار ہیں۔ ان تمام حالات کا جائزہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر خیال فرمایا کہ قریش کو براہ راست صلح و امن کے لیے آمادہ نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کی شجاعت اور قوت ایمانی کا احساس دلایا جائے، جس سے متاثر ہو کر وہ امن و آشتی کے لیے خود ہاتھ بڑھائیں گے اور مسلمانوں کو برابر کا حلیف سمجھیں گے۔ ایسی صورت میں کسی فریق کی بالادستی نہیں ہوگی اور اسلام کے فروغ کے لیے بھی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ اس اقدام کا ایک روشن پہلو یہ تھا کہ مسلمانوں میں سپاہیانہ مردانگی اور جرأت پیدا ہو جائے اور وہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے اس لیے آئے تھے کہ ان میں مشرکین کی دست درازیوں کا جواب دینے کی سخت نہیں تھی، اور قریش کے دلوں میں اب تک ان کے بارے میں یہ خیال جاں گزین تھا کہ وہ کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن حقیقتاً قریش کو غلط فہمی تھی۔ مدینہ میں آ کر مسلمانوں کی جمعیت بہت بڑھ چکی تھی اور جذبہ ایمان کی بدولت وہ کافروں پر ضرب کاری لگانے کے قابل ہو چکے تھے۔ تاہم مسلمانوں کی بے بسی اور کمزوری کا تاثر اس وقت تک رفع نہ ہو سکتا جب تک وہ ایک بار مشرکین کی کارروائیوں کا دندان شکن جواب نہ دے دیتے۔ قریش کا مقابلہ کرنا اس لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ روئے زمین پر ساری انسانیت کے لیے نیکی اور صداقت کا واحد راستہ ہے۔ اسلام کسی پر ظلم و تعدی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں کوئی امر مزاحم نہ ہو، دنیا میں دین فطرت کا بول بالا ہو اور شریعت کی تبلیغ میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ گویا اس کی سربلندی انسانیت کی سربلندی ہے۔ اور اب یہ راز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت سے چھپا نہ رہا تھا کہ مسلمان اپنے قوت بازو اور جذبہ ایمانی کی بدولت حکمران اور فاتح بن جائیں تو اسلام کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب ہوگی۔ اسلام ایک مکمل معاشرہ ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات جو تمام اقوام عالم کے لیے ہر زمانہ میں قابل قبول اور قابل عمل ہے۔ اس کی تشہیر اور تبلیغ ایک اسلامی مملکت میں ہی بہتر طریقہ سے ہو سکتی ہے جو اقتدار کے بل پر مسلم کش عناصر کو کچل سکے۔ لہٰذا قریش کے گھمنڈ اور غرور کو خاک میں ملانا لازمی تھا اور ان کی فوجی طاقت کو ملیہ میٹ کرنا توحید و رسالت کی بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ ان حقائق کے ساتھ ساتھ بنیادی بات یہ تھی کہ قریش نے جا بجا
اہلیان مدینہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی حفاظت کے لیے بڑی شدت سے تلوار کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا تھا اور مسلسل نہتھا رہنا اپنے کو دشمن کے رحم و کرم پر ڈالنے کے مترادف تھا، جس کو دوسرے الفاظ میں خودکشی کے معنی بھی دیے جا سکتے ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن صرف اس حد تک کہ اپنی حفاظت ہو جائے۔ ابتدائی مارکے۔ بہرحال مسلمانوں نے قریش کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کی جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو طے پایا کہ قریش کے لوگ تجارت پیشہ ہیں، ان کے تجارتی قافلے مدینہ کے قرب و جوار سے گزرتے رہتے ہیں، ان کے قافلوں کو روکا جائے جیسا کہ قریش خود مدینے والوں کے ساتھ کرتے تھے، اور موقع پا کر ان کے مویشی ہنکا لے جاتے تھے۔ لیکن قافلوں کے ساتھ حفاظتی دستے ہوا کرتے تھے، مسلح سوار شامل ہوتے جن کی تعداد کارواں کی مناسبت سے ہوتی۔ بعض اوقات پتہ بھی نہ چل سکتا کہ کارواں کی وسعت اور طاقت کس قدر ہے۔ مسلمانوں کی جمعیت ابھی اس قابل نہ تھی کہ وہ کسی بڑے قافلے سے ٹکر لے سکتی، پھر بھی وہ قوت ایمانی کے سہارے کمر بستہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال سے مسلمانوں کے فوجی دستے بھیجنے شروع کر دیے، جن کا ایک مقصد دشمن کو ہراساں کرنا اور مسلمانوں کی قوت ایمانی کا لوہا منوانا بھی تھا۔ نیز یہ بھی مقصود تھا کہ حتی الوسع صلح نامہ کی کوشش کی جائے اور صرف بامر مجبوری جنگ یا مقابلہ کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی جمعیت خاصی بڑی ہو چکی تھی اور قوت ایمانی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے کے لیے کمر بستہ رہتے۔ آہستہ آہستہ ہجرت کو 10 ماہ گزر گئے۔ ایک دن فخر دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ساحل سمندر کے راستے گزرنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو ان کی کارروائیوں کا جواب دینے کو تیار تھے، چنانچہ آپ نے 30 جاں باز مسلمانوں کا ایک دستہ ترتیب دیا اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ اسلام کے متوالے اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے چلے اور قریش کی گزرگاہ تک جا پہنچے۔ وہاں 300 قریش کا ایک جتھا نظر آیا جس کی رہنمائی ابو جہل کر رہا تھا۔ حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوا، قریب تھا کہ تلواریں نیاموں سے باہر آ جائیں کہ ایک شخص مجدی بن عمر درمیان میں کود پڑا۔ اس کی دونوں طرف واقفیت تھی اور بعض لوگوں سے دوستانہ مراسم بھی تھے۔ قریش اور مسلمان بھی ایک دوسرے سے بیگانہ نہ تھے۔ مجدی نے ان تعلقات کی بنا پر دونوں گروہوں میں صلح کرا دی اور جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں میں اس قدر جوش جہاد تھا کہ وہ کثرت کو خاطر میں نہ لائے بلکہ دشمن کو مرعوب کر دیا، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کثرت تعداد کے باوجود قریش برابر کی مصالحت پر آمادہ ہو گئے، جو ایک طرح پر اہل اسلام کی فتح تھی۔
کچھ عرصہ بعد رحمت عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سواروں کا ایک اور دستہ تیار کیا. اس کی قیادت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ نے کی. مجاہدین دشمن کی تلاش میں نکلے اور ساحل سمندر تک گئے، جہاں ابو سفیان اور اس کے 22 ساتھیوں کا سامنا ہوا. اس بار بھی فریقین میں کوئی مقابلہ نہ ہوا. قریش نے غالباً مسلمانوں کی عسکری قوت دیکھ کر آگے بڑھنے کی جرأت نہ کی، اور مسلمانوں نے بھی پیش قدمی مناسب نہ سمجھی، اور دونوں دستوں نے اپنی اپنی راہ لی. اس موقع پر مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک تیر چلایا. یہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی تاریخ میں دشمن پر پھینکا گیا. سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا فوجی دستہ کفار کی تلاش کے لیے بھیجا. اس کی قیادت حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کی. مجاہدین کی تعداد 8 تھی. بعض 20 بیان کرتے ہیں. یہ دستہ سرزمین حجاز تک گیا، لیکن قریش کا نام و نشان نہ ملا، اس لیے کسی کارروائی کے بغیر واپس آ گیا. ہجرت مدینہ کو 1 سال گزر گیا تو تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا نظم و نسق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور خود ابوا کے سفر پر تشریف لے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قریش اور بنی زمرہ کا پیچھا کیا جائے، لیکن جستجو کے باوجود کہیں قریش کا پتہ نہ لگ سکا. البتہ بنی زمرہ سے سامنا ہو گیا. یہاں بھی فریقین میں امن کا معاہدہ ہو گیا اور جنگ کی نوبت نہ آئی. غزوہ بوات. غزوہ ابوا کے 1 ماہ بعد سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کی طرف تشریف لے گئے. آپ کے ہمراہ 22 مہاجرین تھے. آپ کو امیہ بن خلف کے ایک عظیم الشان قافلے کی تلاش تھی جس میں 1000 سے زیادہ اونٹ تھے. اس قافلے کی حفاظت 100 مسلح سوار کر رہے تھے. مسلمانوں نے ادھر ادھر قریش کا سراغ لگانا چاہا، لیکن معلوم ہوا کہ قافلہ والے عام گزرگاہ بدل کر کسی گمنام راستے سے اپنے وطن چلے گئے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف مراجعت فرما ہوئے. غزوہ عشیرہ. اسی زمانے میں کسی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عنقریب ابو سفیان کی رہنمائی میں قریش کا ایک قافلہ گزرنے والا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ابو مسلمہ بن عبد الاسد کے سپرد فرمایا اور 22 مجاہدین کی معیت میں عشیرہ کا رخ فرمایا. چند روز قافلے کا انتظار فرمایا، مگر قافلہ کا پتہ نہ چلا. آخر آپ واپس تشریف لے آئے. اس سفر سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عرب قبیلوں سے دوستی کے معاہدے کیے، جس سے مسلمانوں کی ساکھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی. غزوہ کرز. عشیرہ کے سفر سے واپسی کے چند روز بعد کرز بن جابر فہری ایک قبائلی سردار نے مدینہ کی سرحد پر شب خون مارا اور کچھ اونٹ بکریاں
لے کر چلتا بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کے سپرد فرمایا اور آپ قرض کا پیچھا کرنے کے لیے صحرا نورد ہوئے، حتیٰ کہ اس کی جستجو میں مقام بدر تک پہنچ گئے، لیکن قرض فرار ہو چکا تھا۔ بمجبوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ بدر وہی مقام ہے جہاں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان پہلی جنگ عظیم ہوئی اور مجاہدین نے اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ اس لیے تاجدار انبیاء کے اس سفر کو غزوہ بدر کی تمہید کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر، یہ جنگ ماہ رمضان 2 ہجری میں ہوئی۔ بدر ایک چاہ یعنی کنویں کا نام ہے۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 80 میل دور ہے اور مکہ مکرمہ کی جانب واقع ہے۔ اس جگہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی، مگر قوت ایمانی کی بدولت فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ سریہ عبداللہ بن حجش، ہجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کا ایک اور دستہ روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن حجش اس کے سالار مقرر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تحریری فرمان عطا کیا اور ہدایت فرمائی کہ 2 دن کی مسافت کے بعد اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ عبداللہ نے تعمیل حکم کی اور حسب ارشاد 2 دن کے بعد ارشاد نبوی پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، یہ تحریر پڑھنے کے بعد تم مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ کی طرف بڑھنا، وہاں قریش کے قافلہ کا انتظار کرنا اور اس کے حالات سے باخبر رہنا۔ سالار دستہ نے یہ فرمان اپنے ساتھیوں کو سنایا اور مجاہدین نخلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے 2 ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن فرموان اونٹوں کی تلاش میں بچھڑ کر پیچھے رہ گئے تھے۔ قریش کہیں قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تک عبداللہ بن حجش اپنے ساتھیوں سمیت نخلستان پہنچ گئے تھے۔ آخر رجب کی آخری تاریخ کو قریش کا قافلہ وہاں اترا۔ عمر بن حضرمی سالار قافلہ تھا۔ مجاہدین نے جب قریش سے آنکھیں چار کی تو انہیں ان کے مظالم یاد آ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اگر ان سے کچھ تعرض نہ کیا گیا تو وہ حرم خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ان کے قابو میں نہ آئیں گے، اور اگر ان پر حملہ کیا گیا تو ماہ حرام میں خون ریزی ہوگی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ حرام میں قتل و غارت سے منع فرمایا ہے۔ آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قریش پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ مجاہدین میں سے ایک نے تیر پھینکا اور عمر بن حضرمی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اوکے دوستو، اس کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا، اور آئندہ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن فرموان جو قریش نے گرفتار کر لیے تھے ان کے ساتھ کیا بیتی، اور عمر بن حضرمی کو ہلاک کرنے کا کیا نتیجہ نکلا۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔